بھائی ابھی یہ اس کے اوپر اعتراضات نہیں ہوئے ختم، اور یہ محمد صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اب 26ویں اور 27ویں کو ملا کے احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اوپر سے 28ویں کی ڈیٹ بھی دے رہے ہیں. عقیل صاحب کیا چل رہا ہے یہ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ جو غلط اختیارات کا استعمال عدلیہ نے پچھلے 10-15 سال کیا ہے اس کی وجہ سے وہ لائی گئی ہیں، اور اس کے اندر جو ایک بہت زیادہ پاور کانسنٹریٹ ہو گئی تھی چیف جسٹس کے عہدے کے اندر کہ وہ بینچ بھی اپنی مرضی سے بنا لیں گے، وہ سو موٹو بھی لے لیں گے جس مرضی کا ان کا چاہے، اور جس کو مرضی بینچ میں رکھیں، جس کو مرضی بینچ میں رکھیں، اس کو نہ رکھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا گیا. یہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے اس سے بنیادی طور پہ اس ملک کی پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے. اگر آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستانی کانسٹیٹیوشن دیکھیں، لیکن عدلیہ بھی تو ایک الگ ہی ستون ہے نا. لیکن ایسا امپریشن مل رہا ہے کہ کچھ لوگوں سے شکایت کی وجہ سے سب کے پر کتر دیے گئے ہیں، اور اب ہر کوئی اپنی ترقی کے لیے یا ہر کوئی فیصلہ دینے سے پہلے آپ کی طرف دیکھے گا کہ حکومت ناراض نہ ہو جائے. ایک تو یہ امپریشن. دوسرا یہ جو ریزگنیشنز آ رہے ہیں، کچھ ریزگنیشنز آ چکے ہیں، کچھ کے بارے میں ہائی کورٹ سے بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے. تو ڈزنٹ دیٹ کنسرن یو؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی ججز یہ چاہتے ہیں کہ وہ کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھ کے سیاست کریں تو پھر ٹھیک ہے، ان کو بے شک ریزائن کر دینا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو گھر بھیجیں، بالخصوص اس الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، میاں محمد نواز شریف کو، جس نے آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ نکلے لاہور سے، اور وہ جب تک گجرانوالہ تک پہنچے تو عدلیہ انہوں نے بحال کرائی. لیکن اگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کیسز کے میرٹ پہ بات نہیں کر رہا، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کسی نے آپ کو بحال کیا اور اگر کوئی کیسز آئیں اور ان کیس میرٹ پہ ہوں تو آپ فیصلہ اگینسٹ دے سکتے ہیں. یہ جج کا اختیار ہے. بالکل وہ تو اختیار ہے، لیکن میرٹ والے کیے نہیں نا انہوں نے وہاں پہ نعرے لگے، وہاں پہ نعرے لگے کورٹ روم نمبر 1 میں. پھر جو ان کی فیملی جو ہے انہوں نے جہاں جا کے جلسوں میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی. پھر یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے تو کھوسا صاحب نے کہا کہ کم کہاں باور خوار ہو رہے ہو، میرے پاس آؤ میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں. گڈ ٹو سی یو کا آصف سعید کھوسا صاحب، یہ ٹاک شو کے اندر یہ والی بات ہوئی، یہ ریکارڈڈ ہے. اچھا. پھر یہ کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا اور ثاقب نثار نے کہا کہ وہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی پٹیشن نہیں ہوگی الیکشن کے اندر، 2018 کے الیکشن کے اندر. اوکے. پھر مطلب یہ ایک نہیں، پھر ان کو کہا کہ جی آپ کو پہلے پاناما سے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا ہے، پھر ایک اور بینچ بنائی وہی والے مور اور لیس ججز کی، اور انہوں نے کہا کہ جی اب یہ جو نااہلیت تا حیات ہوگی. جی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تا اہل جو ہے یہ بھی ہم نے پورا نہیں کیا، تو اب ایک اور بینچ بنا، وہ بھی مور اور لیس وہی والا ہی تھا اسی گروپ کا، اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ دے دیا کہ یہ پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے 63A کے مطابق. پھر 63A کا آپ نے ایک اور فیصلہ دیکھا جب پنجاب میں ہماری حکومت تھی. یعنی کہ ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرور مجھے بتا دیں نا، یہاں تو اب ان چیزوں کا راستہ رک جائے گا. بات یہ ہے کہ یہاں تو آپ انصاف کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آج بہت سارے لوگ آنسو بہاتے ہیں آپ کے لیے کہ جی دیکھیں بڑا ظلم ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ساری ڈسکشن آپ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مجھے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ اب جو فیصلہ کرے گا تو وہ یہ ان چینجز کی وجہ سے، ان ترامیم کی وجہ سے اب وہ نہیں کر پائے گا، یا یہ سوچے گا، کانسیکوینسز سوچے گا. تبدیلی کیا آئی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہم تبدیلی کو دیکھ لیتے ہیں نا. جو بینچ فارمیشن کی پاور چیف جسٹس کے پاس تھی وہ چلی گئی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور اس کے اندر اپوزیشن بھی ہے، جس میں عدلیہ بھی ہے، جس میں مقننہ بھی ہے، جس میں انتظامیہ بھی ہے. اس کا اور ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں نا، اگر ایک MNA اور ایک سینیٹر جو ہے وہ اپوزیشن کا ہے، پاکستان بار کونسل کا جو الیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر جو جیتتا ہے پھر وہ آتا ہے 3، پھر 5 ججز ہیں، 8 لوگ ہو گئے. 13 میں سے اگر 8 لوگ بھی آپ کے بکے ہوئے ہیں یا سارے کے سارے سب برے ہیں تو پھر تو آپ جو مرضی کر لینا.